अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग लेके आई हूँ। हम लोग गए थे तैफ और ये सुबह सुबह 6 बजे का मंज़र है, 6:30 का टाइम था और हम लोग घर से निकले थे और ये जद्दा का व्यू है। अभी हम जद्दा में ही की हदूद में ही हैं। हम लोग तैफ जा रहे थे क्योंकि हमने उम्रा करना था और हम मिकात तैफ की वादी मिकात में जा रहे थे। वहाँ से होकर वापस आना उम्रा किया जाता है। जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं और उसी दिन नहीं कर सकते, उनके लिए ये स्पेशल होता है कि उन्होंने तैफ जाकर ये 2-3 जगह हैं जहाँ से जाकर वापस आके हरम पाक में उम्रा करना होता है। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही मज़े का व्यू था ये। और क़यामत की एक निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये थी कि जब हरम पाक में या मक्का पाक में, जद्दा में, मदीना पाक की वादियों में जब पहाड़ियों के ऊपर सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा तो ये क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो चुका है। ये हम लोग जा रहे थे, ये रोड का व्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा हमारा ये सफ़र रहा तैफ जाने का। बहुत लंबा सफ़र था। हम लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे जाने में, लेकिन वापस आने में हम लोग 1 घंटे में वापस आ चुके थे। तो ये जाने का सफ़र है, सुबह-सुबह का टाइम था और इतनी प्यारी ठंडी-ठंडी सी हवा थी और बहुत ही मज़े का ये व्यू था। बहुत अच्छा लग रहा था जाने में, एक एक्साइटमेंट थी, खुशी थी बच्चों को भी, मुझे भी कि हम लोग उम्रा करेंगे। अगेन अल्लाह ताला ने हम लोगों को 4 साल के बाद दोबारा मौका दिया अपने घर में हाज़िरी का और था भी दिन फ्राइडे का। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मैंने जब भी उम्रा करना है मैंने फ्राइडे को करना है। मुझे फ्राइडे की एक खुशी, एक एक्साइटमेंट ही कुछ और सी होती है और इतना हरम पाक में रश होता है फ्राइडे को। इंशाल्लाह अपने उम्रे का व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वो मैं इसी में शेयर करती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाना था। ये रास्ते का व्यू है, ये रास्ते के जो बहुत ही प्यारे-प्यारे व्यू थे मुझे नज़र आ रहे थे। जहाँ पर थोड़ा-सा मुझे घर नज़र आ रहे थे, मैं वहाँ पर बना रही थी और उस मैक्सिमम रोड खाली थी। इर्द-गिर्द कोई आबादी वगैरह कुछ भी नहीं था क्योंकि काफ़ी हद तक आबादी ख़त्म हो चुकी थी। और ये बहुत ही प्यारा मज़े का अच्छे लग रहे थे घर यहाँ पर। यहाँ के रास्ते बहुत ही प्यारे थे। एक खुशी और एक सुबह-सुबह की जो एक्साइटमेंट बंदे को होती है, वो भी बहुत ही मज़े की लग रही थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस बंदे को अपने घर के हाज़िर ज़रूर नसीब करे जो अब तक अल्लाह ताला के घर नहीं आ सके हैं। हर एक बंदे को अपने घर में बुलाए, हर एक बंदे को अपने घर की ज़ियारत ज़रूर नसीब करे। आमीन। आप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग एंजॉय करें। आप देखें कि ये कितना प्यारा व्यू है अल्लाह ताला के घर के में, यहाँ पर हरम पाक के इलाके में कितनी खूबसूरती है। ये मंज़र कितने खूबसूरत हैं यहाँ की, देखने में कितना प्यारा लगता है सब कुछ। हमने इस पूरे सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। हमारे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था, हमारे बच्चे एक्साइटेड थे। ये आप देख सकते हैं मक्का टावर हमें नज़र आ रहा था। हम लोग मक्का के दूध से अब निकलने वाले थे। ये मक्का के दूध में से हम लोग निकल चुके थे। ये मक्का टावर हमें नज़र आया था। उसके बाद हम लोग अब जो है ना आगे तैफ के रास्ते पर रवाना थे। तैफ की तरफ हम लोग जा रहे थे। जो भी आउट ऑफ कंट्री से आता है, जैसा पाकिस्तान से जो भी दूसरे मुल्क से आता है और उसी दिन अगर वो उम्रा नहीं कर सकता है तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो 2-3 जगह ऐसी हैं जो मक्का के दूर से निकल कर 150-200 किलोमीटर दूर जाकर वापस आकर उम्रा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा सवाब होता है और उसी तरह करना चाहिए। हम लोग भी, ये 200 किलोमीटर दूर है तैफ मक्का पाक से, हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से वापस आके हम लोगों ने उम्रा किया था। ये पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू था। जिस तरह हमारा मरी है उसी तरह ये तैफ जो है यहाँ पर मक्का पाक में तैफ है और यहाँ पर ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, बहुत मज़े का मौसम था। हालांकि जद्दा में बहुत गर्मी है लेकिन तैफ में बहुत ठंड थी। बिल्कुल सेम मरी की तरह का वेदर था और मरी की तरह का ही पूरा रास्ता, पूरा व्यू रास्ते का वही था जैसा हम लोग मरी जाते हों और उस तरह का व्यू होता है। लेकिन बहुत बड़ी ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि ये बहुत बड़ी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है
کہ مکہ پاک میں اور مدینہ پاک کے پہاڑوں پر سبزہ آ جانا، اور پہلے یہاں پر نہیں تھا، لیکن اب یہاں پر ہر پہاڑی پر سبزہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ پہاڑوں پر اب سبزہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب پہاڑ ریتلے پہاڑ اور وہ نہیں رہے، اب سبزہ نظر آتا ہے پہاڑوں کے اوپر۔ لیکن یہ اتنا خوبصورت ویو تھا، اتنا پیارا منظر، صبح صبح کا منظر تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اوپر سے یہ چیئر لفٹس جا رہی تھی، جو کافی طیف سے بھی کافی آگے سے لے کر بہت نیچے تک یہ چیئر لفٹ تھیں۔ تو یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں اور کہاں پہ جا کے اینڈ ہو رہی ہیں نا، لیکن یہ طیف کے بہت اوپر والے ویو سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور کافی نیچے آنے بہت لمبی یہ چیئر لفٹ تھی، لیکن یہ چل رہی تھی اور اتنی اچھی لگ رہی تھی، کافی اونچائی پر تھی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے چیئر لفٹ سے، آپ بتائیے گا آپ میں سے کس کس کو ڈر لگتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ جب طیف کے علاقے میں انٹر ہوئے اور یہاں پر اچھی خاصی ٹھنڈ شروع ہو چکی تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا اور اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہم لوگوں نے مرر اوپر کر لیے تھے گاڑی کے۔ اس سے پہلے ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے ویدر، تو ہم لوگوں نے نیچے رکھے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیئر لفٹ اگین آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر روڈز بھی ویسی ہی تھیں جیسے ہم لوگ مری جاتے ہیں تو ویسی ہوتی ہیں، ویسی روڈز بھی یہاں پر تھیں۔ یہ بہت ہی پیارا ویو تھا، بہت ہی مزے کا ویو لگ رہا تھا یہ۔ ہم لوگوں نے اتنا انجوائے کیا اس پورے ویدر کو، اس موسم کو۔ یہ جو خوبصورتی تھی، اللہ تعالیٰ کی شان تھی، اللہ تعالیٰ کی شان نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم لوگ اتنی خوبصورت جگہوں پر جا رہے ہیں، ہم اتنی خوبصورت جگہوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ اتنی خوبصورتی ہمارے اپنے ملک میں، اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اتنی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے۔ اتنا پیارا یہ منظر تھا، یہ پہاڑ، یہ سبزہ، یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور صبح صبح کے ٹائم آنکھوں کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ جب کبھی حرم پاک آئیں، آپ ضرور ایک بار طیف کا وزٹ کیجیے گا، بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر آنا۔ اور اس کو میقات وادی محرم کہا جاتا ہے، جہاں سے ہی ہم لوگوں نے احرام باندھے تھے اور ہم لوگوں نے عمرے کی نیت کی تھی، عمرے کے لیے نوافل ادا کیے تھے ہم لوگوں نے۔ یہ تقریباً ہم لوگوں کو 2 گھنٹے لگے تھے، 2 گھنٹے کا تقریباً ڈسٹینس تھا جدہ سے طیف کا، لیکن واپسی پر جب ہم حرم پاک کے لیے نکلے تھے تو ہم لوگ تو تقریباً 1 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے، بہت جلدی ہم لوگ واپسی پر پہنچ گئے تھے۔ ہم لوگوں کو جاتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگے گا، اور آپ جب بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے گھر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں نے آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعا کی تھی، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے، ہر بندے کے لیے بہت زیادہ دعا کی تھی۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پر ضرور لے کے آئے، ایک بار اپنے گھر کے زیارت ضرور نصیب کرے۔ انشاءاللہ میرا نیکسٹ ولاگ اس کا ویٹ کیجیے گا، اس میں میں عمرے کا اور حرم پاک آپ کو دکھاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا، جو یہاں پر آ نہیں سکے ہیں وہ دیکھ کر ہی، لائیو دیکھ کر اپنے لیے ضرور دعا کیجیے گا اس میں۔ اچھا، یہاں پر راستے میں ہم لوگ کو اتنے زیادہ منکی نظر آئے تھے، بہت زیادہ بندر تھے، جیسا سیم مری میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی بہت زیادہ بندر تھے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ روڈیں، یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر یہی لگے گا جیسا سیم ہم مری کے راستے میں کہیں گھوم رہے ہیں، اور یہ بھی سیم اسی طرح مری کے راستے کی طرح ہی تھا۔ میں نے تھوڑی سی اسپیڈ تھوڑی سی فاسٹ فارورڈ کر دی تھی کہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو رہا تھا، اس وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ رش بھی تھی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو کافی ٹائم ہو چکا تھا ہم لوگوں کو یہاں پر آتے ہوئے، پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کو تقریباً 9:30 ہو چکے تھے۔ اور ہمارا تو یہاں پر اب سعودیہ میں اپائنٹمنٹ لے کر عمرہ کرنا پڑتا ہے، جو بھی وزٹ پر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپائنٹمنٹ لیا ہوا تھا اور ہمارا اپائنٹمنٹ 12 بجے کا تھا، تو ہم لوگوں نے 12 بجے تک ہر وقت واپس بھی پہنچنا تھا، اور ہمیں یہاں پر ہی تقریباً 10:30 پونے 11 ہو چکے تھے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ طیف کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر کتنا سبزہ نظر آئے گا آپ کو، کتنی خوبصورت روڈیں ہیں، کتنا خوبصورت سبزہ نظر آئے گا، ارد گرد مکان اور یہ سب کچھ۔ طیف بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے طیف کی۔ اور یہ ہم لوگ طیف کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں، ہم لوگ اب میقات کی طرف جا رہے تھے۔
وادی میقات جہاں پر ہم لوگوں نے احرام باندھنے تھے، اور یہ ہم لوگ آ چکے تھے وادی میقات میں۔ یہاں پر ہم لوگ اپنی گاڑی کھڑی کرنے لگے تھے کہ ہم لوگ اندر جا کر، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ حاجی آپ کو نظر آئیں گے جو یہاں پر آ کر احرام باندھ کر یہاں سے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں۔ یہ ہے وادی میقات، یہ اس کا نیچے کا ویو ہے جہاں پر جا کے وضو خانہ اور بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر کافی زیادہ، ایک سائڈ پہ لیڈیز کے، ایک سائڈ پہ جینٹس کے ہیں، اور یہ میرے بچے تھے جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں۔ میرے بڑا بیٹا ماشاءاللہ سے اس کا سیکنڈ عمرہ تھا، اور چھوٹے بیٹے کا فرسٹ ٹائم تھا۔ میرے بڑا بیٹا جو سا ہے ماشاءاللہ سے، وہ آج سے 4 سال پہلے یہاں پر حرم پاک میں آیا تھا، اور 1 سال کا ہی اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہم لوگوں نے حرم پاک میں ہی کی تھی۔ 1 سال کا ہی حرم پاک میں ہوا تھا، اور یہ چھوٹا بیٹا ہمارا فرسٹ ٹائم کرا تھا۔ بڑے بیٹے نے تو صحیح ماشاءاللہ سے اپنا عمرہ کیا، پورے عمرے کے دوران یہ کلمہ پڑھتا رہا، اور اس نے بہت انجوائے کیا، اور بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے دونوں کہ ماما ہمیں بھی جلدی جلدی پہنائیں۔ تو انہیں میں اندر لے کے کی تھی، اور میں نے ان دونوں کے احرام پہنائے تھے۔ آپ ان دونوں کو دیکھ کے ضرور ماشاءاللہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ میں بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے یہاں پر آنے کی، عمرہ کرنے کی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو، میری چھوٹی سی ایک کوشش اچھی لگی ہو، تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں بیٹوں کو میں نے احرام باندھ دیا تھا، اور یہ کتنے ماشاءاللہ سے پیارے لگ رہے تھے، اور انہیں سردی لگ رہی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، تو اب ان دونوں کو سردی لگ رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ماما ہم لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میرے بیٹوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ الحمدللہ سے بہت ہی اچھا سفر رہا ہمارا، اور اب میں جا رہی تھی نوافل ادا کرنے کے لیے عمرے کی نیت سے، اور یہاں پر اسپیشل لیڈیز کے لیے الگ جگہ تھی، اور میں اس سائڈ پہ جا رہی تھی وہاں پر مسجد میں نفل ادا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہو اور میرا ولاگ پسند آیا ہو، تو میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی، کیسا لگا میرا ولاگ۔ یہاں پر میں نے نوافل ادا کیے تھے جیسے باقی لیڈیز ادا کریں تھی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میری ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میرا انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، بہت جلدی نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔